حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن نافع رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى ابن عمر رضی اللہ عنہما فقال ان فلانا یقرأ علیک السلام فقال انه بلغنی انه قد احدث فإن كان قد احدث فلا تقرئه منی السلام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي أو في هذه الأمة خسف ومسخ أو قذف في أهل القدر رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجہ۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت نافع بن سرجس دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے اور آپ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام، بڑے عالم، متقی اور زاہد جلیل القدر تابعی ہے۔ امام مالک جیسے ائمہ نے آپ سے روایتیں لی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا فقال، اور اس نے کہا ان فلانا یقرأ علیک السلام، کہ فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے، فلاں شخص نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ فقال، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا انہ بلغنی انہ قد احدث، مجھے اس سلام بھیجنے والے کے متعلق مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ اس نے دین میں ایک نئی بات کو ایجاد کر دیا، وہ بدعتی ہو گیا ہے، اس نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ فإن كان قد احدث فلا تقرئه منی السلام، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ اگر اس نے دین میں ایک نئی بات کو ایجاد کر لیا ہے اور وہ بدعتی ہو گیا ہے تو تم میری جانب سے مجھ کو سلام، میری جانب سے اس کو سلام تم نہ کہنا، میری جانب سے اس کو تم سلام نہ پہنچانا۔ تو عزیزان محترم، حدیث پاک کے اس حصے میں ہم کو چند باتیں معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کے ذریعے سلام کہلوا کر بھیجنا یہ جائز ہے، جیسے کہ دور صحابہ میں بھی اس طریقے کا عمل ہوتا تھا جیسے حدیث پاک میں موجود ہے۔ اور اسی طرح حجاج کرام یا پھر معتمرین جب حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہم ان جانے والوں سے یہ ہم معروضہ رکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے سلام پہنچایا جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک جائز امر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اس شخص کے متعلق یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ اس نے دین میں ایک نئی بات کو ایجاد کر لیا، یعنی کہ وہ بدعتی ہو گیا ہے۔ اور وہ کیا چیز آپ تک پہنچی تھی؟ تو شارحین فرماتے ہیں کہ آپ کو اس شخص کے متعلق یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ اس نے ایک نیا عقیدہ اختیار کر لیا ہے اور اس نے تقدیر کا انکار کر دیا ہے، وہ منکر تقدیر ہو گیا ہے اور قدریہ بن گیا ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے کہا فَإِن كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تُقْرِئُهُ مِنِّي السَّلَام، کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ جو بات مجھ تک پہنچی ہے کہ وہ شخص قدریہ بن گیا ہے، تقدیر کا منکر ہو گیا ہے، اگر واقعی ایسا ہے تو تم میری جانب سے اس کو سلام نہ کہنا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ دین میں، عقیدے میں بگاڑ کو پیدا کرنا یہ بدعت ہے، جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ انہ قد احدث، آپ نے فرمایا یعنی کہ اس نے دین میں جیسنا وہ نئی بات کو ایجاد کر دیا، وہ بدعتی ہو گیا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ جو قدریہ فرقہ ہے یہ کوئی حال کا فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ دور صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین میں ہی یہ فرقہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو پھر بہت پرانا
یہ جو ہے سنا فرقہ اسلام کا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ان باتوں سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دین میں نئی بات کو ایجاد کرتا ہے، عقیدے میں نئی بات کو ایجاد کرتا ہے، تو پھر وہ بدعت کا مرتکب ہے، وہ بدعتی ہے، اور ایسے شخص کے لیے نہ سلام کہا جائے نہ پھر اس کے سلام کا جواب دیا جائے، جیسے کہ آپ کے عمل سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ وہ تقدیر کا منکر ہو گیا ہے تو تم میری جانب سے اس کو سلام نہ کہنا۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ فاسق ہوتے ہیں، جو بدعتی ہوتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے سلام کا جواب دینا یہ واجب نہیں ہوتا۔ اور اس حدیث پاک سے ہم کو اور بھی باتیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں سے بدعت کی دو قسمیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بدعت سیئہ ہے، اور بدعت سیئہ کے متعلق احادیث میں جو وعیدیں آئی ہیں، جو برائیاں آئی ہیں، وہ ایسے ہی بدعات ہیں کہ جس طریقے کی بدعت اس نے ایجاد کیا تھا، وہ سلام بھیجنے والے نے ایجاد کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرتا ہے، شان ربوبیت میں تنقیص کرتا ہے، یا پھر اہل اللہ صالحین کی شان میں تنقیص کرتا ہے، یعنی کہ وہ عقیدہ یا پھر وہ عمل جو متفق علیہ ہے، ایسے اعمال میں کچھ تبدیلی اور تغیر کرتا ہے، تو پھر وہ دین میں جو ہے سنا ایک نئے کام کو ایجاد کرنے والا سمجھا جائے گا۔ تو پھر احادیث میں جو وعیدیں اور برائیاں بیان کی گئی ہے، ایسی ہی بدعت اور بدعتیوں کے متعلق بیان کی گئی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے ہم کو دو بدعت کی جو ہے سنا قسمیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک بدعت سیئہ ہے، تو بدعت سیئہ والوں کے لیے احادیث میں برائیاں ان کے لیے بیان کی گئی ہیں، وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے بدعت حسنہ، یعنی کہ وہ بدعت کہ جس کو اسلام میں پسند کیا گیا، جیسے کہ تدوین قرآن کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اس سے منع کیا، پھر بعد میں آپ نے خود اجازت دی۔ تو پھر تدوین قرآن یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ آج امت قرآن کو پڑھ سک رہی ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جو ہے سنا بدعت حسنہ کی وجہ سے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تراویح کو باجماعت آپ نے قائم کیا۔ تو عزیزان محترم، اس طریقے کی سینکڑوں مثالیں ہم کو ملتی ہے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے اچھی بدعت کو ایجاد کیا اور لوگ اس پر عمل کریں گے تو اس کا ثواب عمل کرنے والوں کو بھی ہے اور اس شخص کو بھی ہے کہ جس نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ چند باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہے، اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابن عمر نے جو سنا، آپ اس کو فرما رہے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یکون فی امتی او فی هذه الامتی، کہ راوی کو شک ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت میں یا پھر اس امت میں، آقا نے یہ فرمایا یا پھر یہ فرمایا کہ خسف و مسخ او قذف، کہ میری اس امت میں یا پھر میری امت میں خسف یعنی کہ زمین میں دھسایا جانا، مسخ یعنی کہ ان کی صورتوں کو بگاڑ دینا، صورتوں کو مسخ کر دینا، او قذف یا پھر ان پر جو ہے سنا رجم کیا جائے گا، ان پر پتھر برسائے جائیں گے۔ اور یہ عذاب کن میں ہوں گے؟ فی اہل القدری، یعنی کہ تقدیر کے انکار کرنے والے قدریہ لوگوں پر اس طریقے کا عذاب وہ نازل ہوگا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی اور امام ابو داؤد۔ آئیے آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذرار المؤمنین فی الجنۃ یکفلہم ابراہیم علیہ السلام، رواہ الحاکم فی المستدرک۔ عزیزان محترم، حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین کی ذریت، مومنین کی اولاد جو کہ بچپن ہی میں فوت ہو جاتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، تو پھر وہ جنت میں ہوں گے۔ اور یکفلہم ابراہیم، بتلایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی کفالت فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، جیسے گزشتہ احادیث میں گزرا کہ اللہ رب العزت جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو تبھی اس کی زندگی، اس کی رزق اور اس کی موت اور اس کے عمل کے متعلق لکھ دیتا ہے کہ وہ شقی ہوگا یا پھر سعید ہوگا۔
تو عزیزان محترم یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو مختصر زندگی دیتا ہے، کسی کو جوانی تک پہنچاتا ہے، کسی کو بڑھاپے تک پہنچاتا ہے۔ تو پھر مومن کو اللہ رب العزت کے ہر تقدیر پر راضی برضائے الہی ہونا چاہیے، اس کے ہر فیصلے پر ہم جو ہے سنا اپنے سروں کو جھکا کر ہم مان لینا چاہیے، کیونکہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے، خالق کائنات سے بہتر جاننے والا، خالق کائنات سے بہتر جو ہے سنا اس کام کو کرنے والا نہیں ہے۔ جب یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، تو بظاہر چھوٹے بچوں کا پیدا ہونے کے چند دن یا مہینے یا سال کے بعد جو ہے سنا انتقال کر جانا ظاہری طور پر تو بہت یہ تکلیف دہ چیز ہے، لیکن مومن وہی ہے کہ جو راضی برضائے الہی رہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت کی حکمتیں، اسرار و رموز اس کے اندر موجود ہے کہ جو کہ ایک انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو لہذا ہم کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہ کر جیسے نا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث پاک میں دیکھیے دلاسا دیا جا رہا ہے ان جیسے نا والدین کو کہ جن کے بچے جیسے نا بچپن ہی میں پیدا ہونے کے بعد چند گھنٹے یا پھر چند دنوں کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، کہ وہ لوگ، دوسری حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ وہ بچے جو ہے سنا جنت کے ایک پہاڑ پر ہوں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہے، وہ دونوں ان بچوں کی جو ہے سنا کفالت کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ان کی نگرانی کریں گے، اور وہ ان کے ساتھ رہیں گے، اور یہاں تک کہ ان کی وہ کفالت میں رہیں گے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت قائم ہونے کے بعد حشر کے میدان میں پھر حضرت ابراہیم، حضرت سارہ علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام جیسنا ان اولاد کو ان کے والدین تک پہنچا دیں گے۔ تو عزیزان محترم دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ بظاہر تو ہم سے ہماری اولاد جو ہے سنا جدا ہوتی ہے، لیکن وہ کس کی کفالت میں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء علیہ السلام کی کفالت میں وہ جا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم ہر چیز میں اللہ کی حکمت جو ہے سنا موجود ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم کو صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر حال میں اللہ کا شاکر ہم کو رہنا چاہیے اور راضی برضائے الہی ہونا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔